السلام علیکم. روز ٹاک کے ساتھ ارنب مقصود آپ کی خدمت میں. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے. پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. اخبار پڑھو تو پریشانی، ٹیلی ویژن کھولو تو پریشانی، ریڈیو سنو تو پریشانی. سب کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے مجھے تو پتہ نہیں. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے ایک صاحب کو زحمت دی ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی انور، کیسے چل رہے ہیں آپ؟ ٹھیک، بالکل. گھر کے معاملات صحیح چل رہے ہیں؟ جی. بال بچے صحیح چل رہے ہیں؟ جی بالکل. ماشاء اللہ. بڑا ایک زمانے سے بڑا میرے دماغ میں بڑا تھا کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں گا. بڑا خوش، بہت انتظار سمجھے. بلایا آپ نے، بڑی مہربانی. ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں. میں کوئی پہلی نہیں پوچھ رہا ہوں، معاف کرنا بھائی انور. میں پہلی نہیں پوچھ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں بوجھیں. نہیں، بوجھیں نہیں کہا، میں نے کہا پوچھیں. اچھا، میں دماغ ذرا ٹینشن ہے نا تھوڑی. پہلی دفعہ آ رہے ہوں نا ٹی وی کے کیمرے پہ، تو اس لیے ذرا ایسا ہلا گلا دماغ میں ہو ہی جاتا ہے نا، پریشانی ہو جاتی ہے. تو اوائڈ کریں پریشانی کو، ٹینشن کو اوائڈ کریں. بات چیت کی طرف اپنا دھیان رکھیں. میں بھی رکھوں گا، آپ بھی رکھیں. میرے دماغ میں بڑے عرصے سے ایک سوال جو تھا وہ اچھل رہا تھا، بڑے عرصے سے. یعنی رات کا وقت ہو، اچانک میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں، بیوی کے خیریت کیا ہوا؟ میں نے کہا بس ایک سوال اچھل لے. تو کہنے لگے اچھال دو. میں نے کہا نہیں، کسی قابل آدمی سے میں جا کے پوچھوں گا کہ یہ دماغ میں ایسا سوال کیوں اچھل لے. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں کہ میرے ذہن میں کیا سوال اچھل لے. جی فرمائیے. مہربانی. بات یہ ہے بھائی کہ امریکہ سے ہے ہماری دوستی. جی جی. ہے کہ نہیں بھائی انور؟ ہے نا. جی جی. امریکہ سے ہے دوستی، مگر کم بخت پھر بھی مار رہا ہے. اگر دشمنی مول لی تو کیا کرے گا؟ یہ سوال اچھل رہا ہے میرے دماغ میں. مگر پاکستان امریکہ سے دشمنی کیوں مول لے گا؟ دیکھیں، مول تو کوئی بھی چیز لی جا سکتی ہے بھائی انور. مول لینے میں کیا ہے؟ یہ پاکستان امریکہ سے دشمنی کا بھائی سوچ بھی نہیں سکتا. بھائی فرض کرو کہ امریکہ نے اگر حکومت سے ہماری یہ کیا کہ بھیا ہمارے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ تم یہ لو $10 ملین یا کچھ بہت سارے ڈالر اور ہم سے لے لو پنگا. اگر امریکہ کے دماغ میں یہ چل رہا ہے تو حکومت تو پیسے پکڑ لے گی. نہیں، آپ کی بات آپ بھی نہیں سمجھے. میرے دماغ میں جو چل رہا ہے، میرا جو اینگل چل رہا ہے وہ کوئی اور اینگل چل رہا ہے. آپ کے دماغ میں کوئی اور اینگل چل رہا ہے. میں نے ایک بات یہ کہی کہ اگر امریکہ فرض کرو بہت $1 ملین آفر کر رہا ہے، اگر حکومت کو بہت $1 ملین آفر کر دی اور کہا کہ ہم سے پنگا لے لو، تو حکومت تو پیسے لپک لے گی. یہ چل رہا ہے میرے دماغ میں. آپ کی بات میں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی. ہم امریکہ سے پنگا کس طرح لے سکتے ہیں؟ بڑا آسان سوال میرے دماغ میں چل رہا ہے اور بڑی آسان ترکیب بھی میرے دماغ میں چل رہی ہے. اگر آپ کہیں تو میں اس کو نکالوں. نکالیں. بھائی دیکھیے، امریکی سفیر کو دفتر خارجہ میں بلوائیے اور ان سے یہ کہیے کہ عزت مآب جناب حاکم دنیا، ہماری تباہی کے معمار، اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ہم پنگا لیں. یہ چل رہا ہے میرے دماغ میں. اول تو ہمارے وزیر خارجہ اس طرح کی اردو بول نہیں سکتے. نہیں، گھبراہٹ میں بول جائیں گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو بھائی انور، گھبراہٹ میں بول جائیں گے. جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے امریکہ مدد کر رہا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی انور، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. نہیں بھائی، میں بھی پاکستان کی بات کر رہا ہوں. بھائی تو پھر جب آپ بات کر رہے ہیں تو میرے دماغ میں بھی ایک بات ایسی اچھل رہی ہے ایک دم دماغ میں. پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے میرے دماغ میں. ایک سیکرٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہے بڑا کام کا سیکرٹ، لیکن آپ کو یہ وعدہ کرنا پڑے گا بھائی انور کہ یہ بات آپ کے اور میرے درمیان رہے گی. تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں، ورنہ نہیں. نہیں، بتائیں بالکل. یعنی آپ کا وعدہ چل رہا ہے. امریکہ ہندوستان کی طرف چل رہا ہے. نہیں، وہ بات بتائیں جو خفیہ ایجنسی کے افسر نے آپ سے کہی. بھائی خفیہ ایجنسی کے افسر نے جو بات مجھے بتائی ہے بھائی انور، وہی تو بتا رہا ہوں میں.
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو میرا کیا بنے گا, میرا کیا حشر ہوگا. نہیں سمجھے آپ بھائی. خفیہ افسر کے گھر میں گیا, شام کا وقت چل رہا تھا اور جناب لان چل رہا تھا, ہوا چل رہی تھی, وہاں پہ رکھے ہوئے تھے 2 گلاس. اور اس کے بعد خفیہ افسر نے میرے کان میں یہ بات کہی جو میں نے ابھی آپ کو کہی کہ انڈیا امریکہ کی طرف چل جائے. 2 گلاس پینے کے بعد اگر وہ یہ بیان دیتے تو میرا تو دماغ یقین کرنے کو تو تیار ہی نہیں ہوتا, لیکن یہ بات انہوں نے اونڈیلنے سے پہلے کہی تو مجھے یقین کرنا پڑا. یہ چل رہا ہے. آپ نے جو دوسری بات بتائی مجھے 2 گلاس وغیرہ کی, وہ نہیں بتاتے تو بہتر ہوتا, کیونکہ وہ بات تو ہم سب جانتے ہیں. Enough is enough. یہ کیا ہوا؟ بھائی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ جن کی انگریزی کمزور ہے تو وہ ہندی میں اپنی بات چیت ختم کرنے کے بعد اینڈ میں کہتے ہیں enough is enough. اچھا, آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ انڈیا کی طرف ہے, وہ خفیہ ایجنسی کے آدمی نے. بالکل. تو کوئی واقعہ وغیرہ بتایا؟ بار بار ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ تو کوئی واقعہ بتایا کہ کس وجہ سے ان کو لگا؟ دیکھیں نا ذرا غور کرنے کی بات ہے بھائی انور, آپ بھی تو روٹی کھاتے ہیں, اناج کھاتے ہیں, میں بھی اناج کھاتا ہوں. آپ بھی سمجھدار آدمی ہیں, میں بھی کوئی ایسا پلے کا نہیں ہوں, میں بھی سمجھدار چل رہا ہوں. بات یہ واقعہ کیا سامنے کی بات ہے, آپ خود دیکھ لیں. امریکی اداکار رچرڈ گیئر ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. رچرڈ گیئر جو ہے اس نے 5 لاکھ غیرت مند ہندوؤں کے سامنے ہندوستان کی ایک اداکارہ کا بوسہ لیا. یہ لیا کہ نہیں لیا؟ اب دیکھیے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے. پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ رچرڈ گیئر کا قد ہے 6 فٹ 2 انچ, یہ چل رہا ہے, اور اداکارہ جو انڈیا کی ہے اس کا قد چل رہا ہے 5 فٹ 4 انچ. اب وہ بوسہ لینے کے لیے 2 فٹ 2 دفعہ جھکا. کیا ثابت ہوا؟ کہ یہ جھکاؤ انڈیا کی طرف چل رہا ہے امریکہ کا. مگر میرے بھائی, نہ یہ حادثہ خفیہ ہے اور نہ وہ بات خفیہ ہے کہ امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے. یہ بات 16 کروڑ لوگ جانتے ہیں. میاں میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں بھائی. میرے دماغ سے نہ یہ واقعہ گزرا نہ میری آنکھوں نے دیکھا. مجھے تو خفیہ ایجنسی کے ایک افسر نے بتائی تھی, اور وہ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ ان کو یہ بات ایک کشمیری نے بتائی ہے. یہ چل رہا ہے. اگر ہم غور کریں کہ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ہم جس مشکل دور سے گزر رہے ہیں, ہم کسی بھی ملک سے دشمنی کا سوچ نہیں سکتے. ہمیں ہر ملک سے امداد چاہیے. دیکھو امدادستان قائم ہوتے ہی, امدادستان میرا مطلب پاکستان سے ہے. ایک بات میرے دماغ میں یہ چل رہی ہے بھائی انور کہ جو ملک جو ہے امداد کا عادی ہو جائے پھر آگے کچھ نہیں کر سکتا. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آگے کچھ نہیں کر سکتا. اور ابھی جو ورلڈ بینک نے جو قرضہ دیا ہے نا پاکستان کو, جس کو لینے کے لیے امیر ترین گئے تھے, امیر ترین نہیں, شوکت ترین. ہاں وہی نکل گیا, منہ سے نکل گیا بھائی انور, زبان پکڑنے کی ضرورت نہیں. جو شوکت ترین صاحب ابھی قرضہ لینے گئے تھے, بہت نفیس آدمی ہے. ہاں میں جانتا ہوں, بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن میں جو بات کچھ اور اینگل سے کر رہا ہوں. میری بات کسی اور اینگل پہ چل رہی ہے کہ جو قرضے دیے ہیں, جس شرائط پہ دیے ہیں, میاں دانتوں کے اندر پسینے آ جائیں گے, امرود بھی نہیں چبے گا آپ سے جب وہ لینے کے لیے کھڑا ہوگا. حکومت تو پاکستان پہ قرضہ چھوڑ کے نکل لے گی. نہیں تو یہ حکومت کہاں جا رہی ہے؟ 5 سال کے لیے تو یہ پکی ہے. اچھا. اور جس طرح کام کر رہے ہیں اگر ایسے ہی کرتے رہے تو مزید 5 سال اور رہے گی. 10 سال کے لیے یہ حکومت ہے یہاں. تو یہ خبر کیوں خفیہ رکھی ہے تم نے کہ تم جو ہے چیف منسٹر کے ایڈوائزر لگ گئے ہو؟ کیا کہا آپ نے؟ خبر کیوں خفیہ رکھی ہے کہ چیف منسٹر کے ایڈوائزر آپ لگ گئے؟ میں چیف منسٹر کا ایڈوائزر نہیں ہوں. تو پھر جیالے ہیں آپ؟ میں جیالہ بھی نہیں ہوں. میرے دماغ میں جو چل رہا ہے صحیح چل رہا ہے. تو اگر آپ جیالے بھی نہیں ہیں, چیف منسٹر کے ایڈوائزر بھی نہیں ہیں, تو اس طرح کے بیانات دینے سے ذرا پرہیز فرمائیے, کیونکہ آج کل بڑا عجیب ماحول چل رہا ہے. اگر یہ بیان اپوزیشن والوں نے سن لیا نا تو پتہ ہے کیا کرے گی؟ آپ کے گھر آئے گی, آپ کے کنڈی لگائے گی, اس میں ڈالے گی تالا, تالے میں ڈالے گی ایلفی, ایلفی پہ لگائے گی کپڑا, اور اس پہ لگا دے گی ایک سیل. ساری زندگی باہر بیٹھے رہو گے.